میرے منہ سے حق کے سوا کچھ نکلتا ہی سچی بات سکھاتے یہ ہے، سیدھی راہ چلاتے یہ۔ وہ ہمیں جو انہوں نے اللہ کے لیے سکھایا، قرآن کے لیے، دین کے لیے جو سکھایا، سچ سکھایا، جو سکھایا اونچی۔ ہم نبی کی شان مانتے ہیں، ہم نبی کی مرتبت فضیلت مانتے ہیں۔ حضور نے جو سکھایا سچ، جو سکھایا، یہ بھی بہت لمبا موضوع ہے۔ اب میں آپ کو سچ کی تفصیل سناؤں، ایک ایک بات کی تفصیل میں جاؤں بڑا وقت لگے، تو نبی نے سچ کے سوا کچھ سکھایا، سیدھی راہ۔ ہر نماز میں ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ کون سا راستہ؟ اللہ فرماتا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، اور بے شک اے حبیب آپ ضرور سیدھا راستہ چلاتے ہیں۔ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے اور بے شک آپ ضرور کون سا راستہ چلاتے ہیں؟ کون چلاتے ہیں؟ کون چلاتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون سا راستہ؟ تو سچی بات سکھاتے یہ ہے، سیدھی راہ چلاتے یہ ہے۔ کیا مطلب؟ نبی کو چھوڑ کر سیدھا راستہ چلا جا سکتا؟ اونچی گئیے۔ اب میں اس پر بھی لگوں، اعلیٰ حضرت کی ایک ایک لائن پہ 3 گھنٹے تو آرام سے میں بول لیتا ہوں، علماء کی شان تو بہت ہے۔ میں بتاؤں آپ کو کہ نبی کس طرح چلاتے ہیں، کس طرح دکھاتے ہیں، تو پتہ کیا چلا؟ ہم اگر سیدھی راہ چل رہے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں، فرشتوں کو مانتے ہیں، کتابوں کو مانتے ہیں، رسولوں کو مانتے ہیں، قیامت کو، جنت دوزخ کو مانتے ہیں، اچھی بری تقدیر کو مانتے، تو یہ راہ ہمیں نبی چلا رہے ہیں۔ کون چلا رہے ہیں؟ ہمیں انعام ملا ہے تو ان کی بارگاہ سے، ایمان ملا ہے تو ان کی بارگاہ سے، قرآن ملا ہے تو ان کی بارگاہ سے، رمضان ملا ہے تو ان کی بارگاہ سے، اور قسم خدا کی رحمان ملا ہے تو انہی کی بارگاہ سے۔ ان کے بغیر سیدھی راہ چل سکتے؟ اونچی گئی نہیں۔ میں نے کہا نا، اگر میں تفصیل میں چلا گیا نا، اس زمانے میں کیا حال تھا، عرب کی تاریخ بتاؤں آپ کو، گمراہی کتنی تھی، لوگ گناہوں کی دلدل میں کتنے پھنسے ہوئے تھے، شراب کا کیا حال تھا، عورت کا کیا حال تھا، لوگوں کا لین دین، قتل و غارت وغیرہ، لوٹنا۔ اگر میں اس کی تفصیل سناؤں بڑا وقت لگے۔ آپ لوگ جانتے ہیں جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے آ کر انقلاب برپا کیا، جو لوٹنے والے تھے محافظ ہو گئے، جو ایک دوسرے کے جان کے دشمن تھے جانثار بن گئے، اور جانوروں کے پیچھے چلنے والے آنے والوں کے امام بن گئے۔ انقلاب آیا یا نہیں آیا؟ تو انہوں نے ہمیں سکھایا۔ آگے کیا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت؟ ڈوبی نام تیرا تے یہ ہے، ہلتی نیویں جماتے یہ ہے۔ ناؤ، کشتی، اب بچے بھی کاغذ کی بنا کے کھیلتے ہیں۔ ناؤ، ناؤ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو بیچ سے خالی ہو اور گہری ہو، کشتی اس کو کہتے ہیں بوٹ۔ نیویں، نیو کی جمع بنیاد کو کہتے ہیں۔ اگر بنیاد ہل جائے عمارت کھڑی رہ سکتی ہے؟ اور ناؤ ڈوب جائے تو جو کچھ اس میں ہوگا وہ بھی ساتھ ڈوبے گا یا نہیں ڈوبے گا؟ تو کشتی تیراتے کون ہیں؟ ہلتی بنیادیں جماتے کون ہیں؟ ہمارے نبی پاک
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کس کو ترایا، کس کس طرح ترایا، آپ کو جھلکیاں دکھاتا ہوں، جھلکیاں۔ میں نے کہا نا یہ اگر صرف اسی کی شرح کروں اور 6-7 راتیں ملیں تو جا کے نعت شریف کی شرح بیان ہو۔ مختصر، ابو الحسن علی بن مصطفیٰ عسقلانی وہ ذکر کرتے ہیں کہ ہم لوگ سمندر میں کشتی میں سفر کر کے جدہ کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں سمندر میں موجوں میں طوفان آ گیا، طغیانی یہ بنا یعنی سرکش ہو گئی ہوا کی وجہ سے، موجیں بہت زیادہ ہو گئیں، کشتی ہلنے لگ گئی۔ تو ہمیں ڈر ہو گیا کہ ہم نہیں بچیں گے، تو ہمارے پاس جو سامان تھا کشتی کو ہلکا کرنے کے لیے ہم نے سامان سمندر میں پھینک دیا۔ اب ہمیں جو حالت نظر آ رہی تھی کہ ہم میں سے بھی کوئی بچنے والا نہیں ہے، تو ہم نے یہ سوچ لیا تھا کہ اب ڈوبے اور اب ڈوبے۔ اچانک آواز لگی، کسی نے کہا یا محمد، نام کے آگے الف ہے لگا دیں تو علماء جانتے ہیں استغاثہ بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ استغاثہ، اپیل کرنا۔ تو کسی نے نبی پاک کو پکارا، مدد مانگی۔ کیا کیا؟ آواز۔ بہت سارے ہو، اگر ایک مرتبہ جوش سے کہو تو اچھا لگے گا۔ میں نے سنانا ہے نا، آپ کو عقیدہ مضبوط ہو جائے۔ آج پکارے نبی کو تو شرک کا فتویٰ لگتا ہے، یہ جس کو چاہے پکار لے، کوئی فرق نہیں ان کو پڑتا، ان کی توحید سلامت۔ میں نبی کو پکار لوں مجھ پر فتویٰ لگاتے ہیں۔ صحابہ پکارتے تھے، اولیاء پکارتے تھے، ہم پکارتے ہیں تو غلط کرتے نہیں۔ حقیقی مددگار اللہ تعالی ہی ہے، نبی کو مدد کرنے کی طاقت دینے والا رب تعالی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے پکارا، سب پکارنے لگ گئے، ہر طرف سے نبی پاک کو پکارا جا رہا تھا۔ ہمارے ساتھ مغرب، مراکش وغیرہ کے علاقے کو مغرب کہتے ہیں، وہاں کا ایک مسافر تھا، وہ کہنے لگا گھبراؤ نہیں، گھبراؤ، تم سب بچ جاؤ گے، تم سب بچ جاؤ گے۔ اس نے کہا تجھے کیسے پتا، تو کیسے کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا کہ جب تک کشتی اچکولے کھا رہی تھی میں اس وقت نیند میں تھا، جب تمہاری آوازیں سنی ہیں تو میری آنکھ کھلی، میں نے خواب دیکھا۔ میں نے کیا دیکھا؟ خواب۔ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی حضور آپ کو پکارا جا رہا ہے، میرے کانوں میں آواز آ رہی ہے، آپ سے استغاثہ مدد مانگ رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر تھے، حضور نے حضرت ابو بکر سے فرمایا مدد کرو ان کی۔ نبی نے کیا فرمایا؟ ان کی اونچی۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا تم لوگوں سے کہو اللہ سے مدد مانگو، مجھے نہیں پکارو، اللہ کو پکارو، بلکہ کیا فرمایا؟ ابو بکر سے ان کی، اور نبی کو پکارنا اللہ کو پکارنا۔ ان کو نبی بنانے والا کون؟ ان کو ہمارا مددگار بنانے والا کون؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے بغیر تو ہم بات ہی نہیں کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے فرمایا ان کی مدد کرو۔ وہ کہنے لگا میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا، میں آ کے تمہیں بتا رہا ہوں، میں نے دیکھا، یہ جاگتے ہوئے دیکھا، خواب ختم ہو چکا، میں نے دیکھا۔ اسی وقت حضرت ابو بکر نے سمندر میں چھلانگ لگا دی اور کشتی کے پتوار کو اپنے ہاتھوں پہ لے لیا۔ وہ ہمیں دھکا دے کے خشکی تک پہنچا رہے ہیں۔
اللہ کہاں لکھا ہے یہ واقعہ؟ لوگ فوراً کہتے ہیں کیا جی قرآن میں، بخاری میں؟ فوراً دلیل مانگتے ہیں۔ حجت اللہ علی العالمین، امام نبہانی کی کتاب، جس میں انہوں نے نبی پاک سے لے کر اپنے زمانے تک کس کس نے نبی کو کب کب پکارا سارے واقعات جمع کیے ہیں۔ بڑی موٹی ان کی کتاب ہے، بہت بڑے عالم ہوئے ہیں، ان کو بھی مجدد تسلیم کیا گیا علماء کی ایک جماعت نے۔ کتنے بڑے عالم تھے وہ، ان کی یہ کتاب امام یوسف نبہانی، یوسف اسماعیل نبہانی وزیر تھے ایک زمانے میں یہ ملک میں، پھر ہٹ گئے وہاں سے۔ حضور مجھے حضرت قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ علیہ نے بتایا، یہ مدینہ آتے باب السلام کے پاس آ کر وہیں کھڑے ہو کر سلام پیش کرتے، اندر نہیں آتے تھے، کہتے تھے یہ منہ حضور کو دکھانے کے لائق نہیں ہے۔ بہت بڑے عالم، ان کی متعدد کتابیں، انہوں نے یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ وہ تمام کشتی والے خیر و عافیت کے ساتھ ساحل پر پہنچے تو ڈوبی ناویں کون تیراتا ہے؟ میرا نبی، اور اللہ کے نبی کو طاقت اللہ نے دی ہے، کوئی شبہ۔ اب میں غوث پاک کا واقعہ سناؤں؟ نہیں، تھانوی نے حاجی امداد اللہ صاحب کے حوالے سے لکھا کہ ان کے مریدوں نے ان کو پکارا اور پیر صاحب نے اپنے حجرے میں بیٹھے بیٹھے کشتی کو تیرایا، اور 14ویں صدی میں جب ان کے پیر تیرا رہے ہیں تو کائنات کے سب سے بڑے پیر میرے نبی کیوں نہیں تیرا رہے؟ کوئی شبہ نہیں، کوئی شبہ۔ یاد رکھنا، تو جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کے عقیدے خراب ہیں، ہمارے نبی کی قدرت میں کوئی شبہ، اونچی کہیے۔ اور واقعات ہیں، درود تن جینا یا تنج جینا، دونوں طرح اس کو پڑھا جاتا ہے۔ کچھ لوگ تن جینا پڑھتے ہیں، کچھ تنج جینا پڑھتے ہیں۔ بڑا مشہور درود شریف